الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ معزز و مقتدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں، آپ حضرات بہت دیر سے یہاں جلسے میں تشریف فرما ہے۔ مدرسے کے طلباء و طالبات، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ علماء کی زبان سے آپ نے دینی باتیں سماعت کی ہیں، اور ہمارے اس جلسے کے انتہائی موقر مہمان مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم، بہت جلد وہ ہمارے درمیان ہوں گے۔ ان سے قبل کچھ معروضات کے لیے مجھ گنہگار کو حکم ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا کرے۔ بزرگان محترم، دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان وہ ہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ارب سے زیادہ انسان وہ ہیں کہ جن کی اپنی ایک شناخت مذہب کے حوالے سے ہوتی ہے، یعنی وہ مذہبی کہلاتے ہیں، دھرم کے ماننے والے، دھرم ان کا کوئی بھی ہو۔ پھر ان میں بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق اسلام سے ہے، ان کا مذہب اسلام ہے تو وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ پھر ان مذاہب کے ماننے والوں کی تعداد جیسے بہت ہے، اسی طرح مذاہب کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے۔ خود ہمارے اپنے اس ملک میں 8,000 سے زیادہ مذہب کو ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں، جن کی مذہبی شناخت الگ الگ ہے اور وہ مختلف زاویوں سے اللہ کو مانتے ہیں۔ ان سب میں صرف ایک مسلمان ایسی قوم ہے جو خدا کو براہ راست تنہا مانتی ہے۔ بقیہ جتنی قومیں ہیں وہ خدا کو تو مانتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ بھی کسی کو مانتے ہیں۔ غرض یہ کہ جتنے مذہبی لوگ ہیں دنیا میں، ان سب کو آپ اس کا پابند پائیں گے اور دیکھیں گے روزمرہ کی معمول کی زندگی میں کہ وہ لوگ اپنی مذہبی پہچان کو باقی بھی رکھتے ہیں اور بحال بھی رکھتے ہیں۔ باقی رکھنے کا مطلب یہ ہے
کہ ان کے طرز عمل سے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ وہ کسی مذہب کے پیروکار ہیں، اور بحال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب جہاں مذہبی چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے وہ اس کے سانچے میں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، یا ان کی ذاتی زندگی کی ضروریات سے متعلق جب مذہب ٹکراتا ہے تو وہ مذہب کا احترام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، سمان کرتے ہیں، تعظیم دیتے ہیں، اور مذہب کو آگے رکھ کر خود کو پیچھے رکھ کر اپنی زندگی کی ضروریات سے گزرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی دھرم کے ماننے والے، مذہب کے ماننے والے افراد آپ کو ایسے نہیں ملیں گے، صرف نظر اس کے کہ ان کا مذہب حق ہے یا باطل، کہ وہ مذہب کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھیں۔ طبعی شرارتوں کی بنیاد پر، شیطان کے بہکانے کی بنیاد پر، اور ہزار جہتوں سے انسان اپنی ڈگر تبدیل کرتا ہے، کسی بھی شکل پر کوئی نہ کوئی گھڑی، کوئی نہ کوئی موقع ایسا ضرور ہوتا ہے جب مذہبی انسان اپنے مذہبی ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ مثلا ابھی گزشتہ دنوں دہلی شہر میں ایک ڈیبیٹ ہوئی۔ ڈیبیٹ کا عنوان تھا کہ صاحب خدا موجود ہے یا نہیں، اس پر بحث تھی، اور بحث کرنے والوں میں ایک طرف تو وہ بندہ تھا جس کو اس بات کا یقین ہے، اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی مذہبی بندہ تھا، اور دوسری طرف ایک بندہ ایسا تھا جو مذہبی نہیں ہے، لا مذہب ہے، موحد نہیں ہے، جس بندے کا کوئی دھرم، کوئی دین نہیں ہے، جس کی کوئی آستھا اور عقیدہ اس بات میں نہیں ہے کہ صاحب اس کائنات کا کریٹر یا اس کائنات کا بنانے والا، اس کو چلانے والا کوئی ہے، بلکہ اس کا خیال اور اس کا فکر یہ کہ یہ سب کچھ اپنے آپ ہو رہا ہے۔ ان دنوں یہ بات دیکھی گئی کہ مذہبی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، وہ اپنے مذہب کو لے کر حساس ہوتا ہے، اور مذہب کے بغیر اس کو چین نہیں آتا۔ آستھا میں بلانگ کرتا ہے، آستھا پر نظر رکھتا ہے، عقیدے پر توجہ دیتا ہے، اور یہاں ابھی تک یہ بحث نہیں ہے کہ وہ مذہب کا ماننے والا کس مذہب کا ہے، بس یہ کہ مذہبی ہے۔ چنانچہ ان دنوں یہ بات دیکھی گئی کہ ادھر ڈیبیٹ چل رہی تھی، اور ادھر لائیو کمنٹ باکس میں جو کمنٹس آ رہے تھے وہ یہ کہ آج پتہ چلے گا جاوید اختر کو اس کا پالا کس سے پڑا۔ مولویوں سے بھڑ گیا، اب تک کہتا پھرتا تھا، لوگوں سے عام بندے مان لیا کرتے تھے، اس کی تک بندی چل جاتی تھی، اب یہ کسی مولوی سے، کسی عالم سے، کسی مذہبی ایسے انسان سے بھڑ گیا کہ مذہب بھی حق ہے، اور مذہب کا پرچارک جو بندہ ہے وہ خود اس مذہب کے ایک اسکالر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح کے تبصروں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مذہبی انسان کسی نہ کسی خانے میں اپنے مذہب کو پیش رکھتا ہے، مذہبی حدود کی، مذہبی سرحدوں کی حفاظت کو اپنے عمل کی دنیا میں یقینی بناتا ہے۔ آخری درجے میں اگر وہ کسی برائی کا ارتکاب بھی کرتا ہے تب بھی وہ یہ کہتے ہوئے برائی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ برائی ہے، یہ غلط ہے، خدا، ایشور، گوڈ اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن کیا کرے، سماج ہے، قوم ہے، علاقہ ہے، خطہ ہے، بچے ہیں، اور آج کی یہ نئی نسل ہے نہیں مانتی۔ اس کی یہ عاجزی، بے بسی، پشیمانی، شرمندگی،
یہ سب بتاتی ہے کہ وہ مذہب کو لے کر حساس ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب دنیا کے مذاہب کے ماننے والے لوگ اپنے مذہب کے سلسلے میں حساس رہتے ہیں، حدود و قیود کی رعایت کرتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، بندشوں اور باؤنڈریز کو کراس کرنے سے بچتے ہیں، سیما کو لانگتے نہیں، تو پھر ان لوگوں کو جن کا مذہب حق ہے، جن کا دین حق ہے، جن کا دین منزل من اللہ ہے، جن کا دین خدا نے بنایا ہے، انسانوں کی اختراع نہیں ہے، بندوں نے اس کو نہیں گھڑا ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جبریل امین لائے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل کیا گیا ہے۔ اس مذہب کے لوگوں کو اپنے سلسلے میں مذہبی معاملات، مذہب کے سلسلے میں کس درجے حساس ہونا چاہیے؟ ان کو کس درجے ان حدود کی حفاظت کو، سرحدوں کی حفاظت کو بحال رکھنے اور باقی رکھنے کی ہر ممکن سعی کرنی چاہیے، جن کا دین حق ہے، جن کا دین اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، جو بندے کسی خیراتی دین کے مالک نہیں ہیں، جن کی اصل کا بھی ان کو پتا ہے، جن کی فرع کا بھی ان کو پتا ہے، وہ جانتے ہیں ہمارے یہاں اصل الاصول کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو نصوص کی حیثیت رکھتی ہیں، قرآن و سنت کی حیثیت رکھتی ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کی زمین کو بنیاد بنا کر ائمہ مجتہدین نے، علماء نے ہمارے اور آپ کے لیے طے کیا ہے۔ ان لوگوں کو اپنے مذہب کے سلسلے میں کتنا حساس ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں، تھوڑا ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ ہونا چاہیے؟ اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر آن اس بات کو اپنے پیش نظر رکھے کہ کسی درجے میں کسی وقت مذہب سے بیزاری یا مذہب سے دوری یا مذہبی سرحدوں کو کراس کرنے سے وہ ہر ممکن بچنے کی کوشش کرے۔ یہی ایک قاعدہ اور یہی ایک ضابطہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن میں سمجھاتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تم کو لا کر کے دیا ہے اسے لے لو۔ مطلب یہ ہے کہ حضور نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے ان کو کرو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے روکا ہے، باز رہنے کی تلقین کی ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے، جہاں جہاں سے محمد روکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں وہاں سے رکنا تمہارے ذمہ لازم ہے۔ کرنے کے کام شمار کرائے گئے کہ بھائی اللہ کو ایک تسلیم کرو، ایک رب کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، اسی کو الہ مانو، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رب نہیں، ساری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں چلاتا، ساری حکومتیں اس کی، سارا سسٹم اس کا، سارا نظام اس کا۔ یہ دنیا میں جو کچھ اتھل پتھل آپ ماحول دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں ہار گیا اور فلاں جیت گیا، یہ سب اللہ کی مشیت کے پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا تو کسی صورت کسی کو کوئی زیر نہیں کر سکتا۔ اچھا ایمانداری سے بتائیں، آپ فلسطین والے زیر ہوئے؟ جی بولو، کھانا تو کھا کے آئے نا آپ لوگ، سب نہیں کھا رکھا، تو پھر اللہ کے بندو بول کے بتاؤ بھئی فلسطین والے زیر ہوئے کسی سے؟ نہیں ہوئے۔ 6-7 سال کے بچے ہاتھ میں پتھر لے کر اسرائیل کے فوجی کے سامنے AK-47 کے ہوتے ہوئے ڈٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے، ڈر نہیں لگتا، ٹس سے مس نہیں ہوتے، کھڑے ہیں ڈٹ کر۔ ان کو طاقت کون دے رہا ہے؟ اجی بولو، بول کے بتاؤ کون دے رہا ہے؟ اللہ۔
ان کے اندر وہ جگرا، وہ صلاحیت، وہ قوت کس نے ڈال دی؟ ارے کچھ نہیں کرنے کا، دیکھی جاگی جب یہ آگے کو بڑھے گا اسی کی چھین لیں گے بھائی، اور دے دب ادب دیکھیو گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ، سب کچھ جگرے کی بات ہے۔ یہ پولیس والوں کو کوئی 4 ہاتھ ہوتے ہیں، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، 6-7 آنکھیں ہوتی ہیں؟ نہیں، وہ میری آپ کی طرح ایک انسان ہے، بس سرکار نے جو پرائیورٹی ان کو دی ہے اس کے زمرے سے باہر لے آؤ۔ ہمارے گاؤں کا سلیم ہی نہیں ہے پھر وہ ہے جی، بتاؤ ایمانداری سے بھئی، عام ہی انسان ہے، وہ سرکار نے جو اس کو ایک پرائیورٹی دی ہے، ایک حیثیت دی ہے، اور وہ بندوق جو ٹانگ دی ہے، اور وہ جو آزادی اور اختیار دے دیا، اور رعایا کے بندوں کو وہ اختیار نہیں ہے، ان کے پاس پرمیشن کی بندوق نہیں ہے، اور اگر ان کا جگرا غالب آ جائے تو حضرت پولیس بھاگتے ہوئے پائیں ہزاروں جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ مناظر بتائیے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کے انسان کے وجود کے سسٹم میں جو طاقت فراہم کرتی ہے ذات، وہ اللہ کی ہے۔ تو اصل طاقت کس کی ہوئی؟ اجی بولو، کس کی ہوئی؟ اللہ کی ہوئی۔ فلسطین والے زیر نہیں ہوئے، وہ جانتے ہیں کہ مارنے والی ذات اللہ کی ہے، اور آپ بھی زیر نہیں ہوئے تھے کرونا کال میں، لاک ڈاؤن میں، چونکہ آپ جانتے تھے، مانتے تھے مارنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ لاک ڈاؤن میں تھانوں سے پرچے آ رہے ہیں مسجدوں کے اماموں کے پاس، لوگوں سے کہو اندر رہیں، سینیٹائز کا استعمال کریں، بار بار سینیٹائز کرتے رہیں اپنے آپ کو، ماسک لگا کے رکھیں۔ عجیب ایک دہشت کا ماحول، اور ساری دنیا پالن کر رہی ہے۔ ہمارے مسلمان آلو والے، نیمبو والے، ٹماٹر والے، گوبھی والے، مرچے والے دھیکے دھیکے پھر رہے گلیوں میں، محلوں میں، اور جیسے ہی پولیس والوں کے ہارن کی آواز سنی تو ایسے جیسے قبرستان میں آ گئے پولیس والے، کوئی نہیں رہتا یہاں، سب گھروں میں، اور جیسے ہی پولیس گئی سب باہر۔ ہمارے یہاں ایس ایچ او کہنے لگے سیلم پور میں کہ میں تمہارے لوگوں سے بہت دکھی ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی ایک نہیں سنتے، گاڑی لے کے چلے جاؤ تو سب اندر، اور جیسے ہی پولیس جائے سب باہر۔ میں ان سے بولا، شرما تھے وہ، میں نے کہا شرما جی یہ مسلم کمیونٹی کے لوگ ہیں، ان کی آستھا اس میں ہے کہ موت اللہ دے گا تو آئے گی، کرونا بھی مارنے والا نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر کرونا کے مار دینے پر یقین ہوتا، سب سے زیادہ زمین پر مرنے والی قوم مسلمان ہوتی۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ، آپ کے پاس آکسیجن نہیں، سلنڈر نہیں، ڈاکٹر نہیں، ہاسپٹل نہیں، کچھ بھی تو نہیں تھا آپ کے پاس۔ آپ کے پاس تو امام الانبیاء کا دیا ہوا وہ صاف ستھرا عقیدہ تھا، جس میں یہ لکھا ہے اللہ موت دیتا ہے تو آتی ہے، اللہ اگر نہیں مارتا تو کسی کا باپ نہیں مار سکتا۔ تو حضور علیہ السلام نے جو کرنے کے کام بتائے، ان میں پہلا کام اپنے عقیدے کو درست کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، عقیدے کی باؤنڈریز کو، اس کی سرحدوں کو کراس نہ کرے۔ کسی صورت یہ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونے پائے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو معبود تسلیم کرے، الہ مانے، کسی کو اللہ کے سوا پوجے جانے والی ذات تسلیم کرے۔ عبادت کے لائق ذات صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ طاقت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہے۔ ٹرمپ بھی اللہ کا محتاج ہے، نتن یاہو بھی اللہ کا محتاج ہے، مودی بھی اللہ کے محتاج ہے، یوگی بھی اللہ کے محتاج ہے، دنیا کے جتنے حکمران ہیں سب اللہ کے محتاج ہیں، سب کی حکومتیں عارضی ہیں، آج ہے کل نہیں ہوں گے، کل نہیں تھے آج ہے، ان کا آنا جانا بتا رہا ہے۔ اصل حکومت کسی اور کی ہے، اصل حاکم کوئی اور ہے، نظام کسی اور کا چلتا ہے، سکہ کسی اور کا چلتا ہے۔
اس لیے ہمیں جو کام دیے گئے ان میں پہلا کام عقیدے کی حفاظت. اللہ ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ میرا آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے. اس پر قائم رہنا، اس کی حفاظت کرنا اور اسی عقیدے پر مرنا، اسی عقیدے پر جمنا، یہ میرے آپ کے لیے انتہائی لازم و ضروری ہے. اس عقیدے سے بھاگ کر، انحراف کر کے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو کسی صورت کامیابی کی کوئی منزل میرے آپ کے لیے نہیں ہے. اسی کے ساتھ یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں. آخری، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ آخری ہے. کوئی نہیں. کوئی آ کے آپ سے کہے کہ جی نہیں، وہ ایک نبی وہاں پیدا ہو گئے بہار میں. کہاں پیدا ہو گئے؟ بہار میں نبی پیدا ہو رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ نہیں پتا. پتہ ہے بہار میں نبی ہو رہے. میں کہہ رہا تھا ایک جگہ شکیل بن حنیف کے رد میں پروگرام تھا، تو وہاں بتایا جی ہمارے یہاں شکیلیت پھیل رہی. میں ان سے کہنے لگا بھائی ہمارے مظفر نگر کے دیہات کے 5-7 بڈھے لے آؤ یہاں، یہ ٹھیک کر دیں گے اپنے آپ. انہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. دیہاتی کو اللہ تعالیٰ جو ایمان عطا کرتے ہیں وہ کمال عطا کرتے ہیں. کٹیسرے میں ایک لڑکا غیر مقلد ہو گیا، سعودی رہتا جی مل صاحب وہ، اور اپنے وابا سے کہنے لگا وابا دیکھیں یو آمین زور سے کہنو کہ آمین. اس کے دادا کو بتایا کسی نے آگنو کو تیرا پوتا جھوٹے کی طرف بڑھا ہوا مغرب کی نماز میں. انگے امام صاحب سورہ فاتحہ پوری کرے اور انگے وہ جھوٹے کی طرف بڑھا ہوا ہے. تو اس کے دادا نے اگلے دن نماز پڑھی. کہنے لگا بھائی لالا کیا ہو گیا، تیرے گلے میں کچھ ہو رہا؟ انہوں کو نا چاچا کچھ نہیں ہو رہا. پھر یہ ساری دنیا چپ چاپ آمین کہے، تیرے پہ کیا زور سا مارا ہے، ایک دم پریشر سے دکھا ہے کچھ. وہ کہنے لگا چاچا صحیح طریقہ نماز کا یہی ہے. یہ میں سنانا چاہ رہا ہوں، یہ ذرا سنیے. ان کو چاچا صحیح طریقہ نماز کا یہی ہے. تو اس کا دادا کہنے لگا اچھا بیٹے ہم جہنمی، ہمارا باپ جہنمی، اس کا باپ جہنمی، تو کہ اللہ جنتی آیا. پھر اس کا دادا کہنے لگا جتنے دن یہاں رہے گا سلو سلو نماز پڑھیے جیسے ہم پڑھیں، انی گوڈے جھانک دیے جائیں گے اور ختم. یہ ہے جاندار علاج. تو میں ان سے کہنے لگا، میں نے کہا یہ جو شکیل بن حنیف کا آپ رونا یہاں رو رہے ہیں مہاراشٹر کے علاقے میں کہ صاحب شکیل بن حنیف نبی بنا کے پیدا کر دیا گیا، اس کے متبعین اور فالوور تیار ہو رہے، اسے ہمارے یہاں پہنچا دو مظفر نگر میں. 5-7 اس کی جابوں پہ لگیں گے اور لوگ کہیں گے ارے اپنی روح تو دیکھ لے، تیری جیسی شکل کی ہوں گے نبی. ختم. یہ بالکل فائنل ڈیسیزن ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس پہلو پر نظر کرنے کی ضرورت ہے. آخری محمد الرسول اللہ آخری رسول ہے. کسی زاویے سے نہ جزوی پہلو پر نہ کلی پہلو پر کوئی شق اللہ نے باقی نہیں رکھی ہے. محمد ہی آخری ہے. کسی زاویے سے کسی اور کو آخری نبی نہیں بنایا گیا. یہ میرے آپ کے کرنے کا پہلا کام جس کا تعلق آستھا سے ہے، عقیدے سے ہے، ایمان سے ہے. ہمارے ملک میں مختلف احباب، مختلف حضرات بستے ہیں، برادران وطن. ان کا مذہب ان کو مبارک، ان کے مذہبی خاکے ان کو مبارک، وہ ہمارے لیے لائق احترام ہے. ان کا مذہب بھی ہمارے لیے اس لیے لائق احترام ہے کہ ہمارے یہاں منع کیا گیا ہے لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. اللہ کے پاک پیغمبر نے، قرآن نے، شریعت نے ہمیں اس سے باز رکھا ہے ہم کسی کے مذہب کو یا مذہبی چیزوں کو کسی طرح سے ٹارگٹ کریں. سو برادران وطن کا اپنا مذہب ہے. یہاں جتنی کمیونٹی بستی ہے وہ تمام کے تمام کسی نہ کسی شکل پر آستھا اور عقیدے کے ساتھ معمور ہے. سو ان کا مذہب ان کو مبارک ہے. لکم دینکم ولی دین. اللہ کہتے ہیں ان کا دین ان کے ساتھ، تمہارا دین تمہارے ساتھ. لیکن تم چونکہ مسلمان ہو اس لیے ان کے مذہبی خانوں میں، مذہبی خاکوں میں، مذہبی رنگوں میں، مذہبی رسومات میں، ان کے معاملات میں اتنی زیادہ آگے جانے کی گنجائش نہیں ہے کہ جس سے تم شرک کے کسی راستے سے گزر جاؤ اور تمہارا ایمان داغدار ہو جائے. سو پہلا کام یہ، حتیٰ کہ اس کی بھی اجازت نہیں
کہ آپ کسی برادر وطن کو سلام کریں تو آپ نمستے کہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں اگر مومن اپنی زبان سے لفظ نمن کا استعمال کرتا ہے تو چونکہ ان کے یہاں یہ جھکنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں بندہ خدا کے سوا کہیں نہیں جھکتا ہے، اس لیے نمستے کی بھی اجازت نہیں۔ اور اللہ غریق رحمت کرے حضرت مولانا مہربان علی بڑوتی رحمت اللہ علیہ کو، جس زمانے میں وہ یہاں تھے بڑے مدرسے میں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پختہ کرائی جاتی تھیں، بچوں کو سکھائی جاتی تھی۔ ابھی بھی یہ طرز باقی ہوگا، یقینی بات ہے۔ سچائی کا جو حضرت کا درس تھا رحمہ اللہ، وہ بڑا کمال کا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو یاد کراتے تھے۔ میرٹھ ایک موقع پر تشریف لائے تو میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، کان سے سنا۔ ایک بچے سے حضرت نے پوچھا، بتاؤ بیٹے اللہ کتنے ہیں؟ اب وہ مدرسے کا طالب علم تھا، انہوں نے کہا جی اللہ تو ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا دیکھ لو کبھی تمہارا جواب غلط ہو۔ کہا جی نہ حضرت اللہ ایک ہی ہے۔ پھر اس کی ہمت بڑھائی، انعام دیا، حوصلہ بڑھایا اور فرمایا ہاں بیٹے تم نے جواب صحیح دیا ہے، اسی پر قائم رہنا یہی ایک مومن کی وہ میراث ہے جس پر اللہ نے جنت و جہنم کے فیصلے کیے ہیں۔ تو پہلا بنیادی کام یہ ہے جو رسول نے مجھے اور آپ کو کرنے کو کہا ہے۔ معروفات میں سب سے بڑا معروف یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آپ کا ایمان یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پرستش اس کی ہوگی، پوجا اس کی ہوگی، تعظیم اس کی ہوگی، سجدہ اسے کیا جائے گا، اس کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہوتا۔ برادران وطن کسے کرتے ہیں؟ ان کا مذہب انہیں مبارک۔ نمستے بھی نہیں کہہ سکتے، نمسکار بھی نہیں کہہ سکتے، رام رام بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے یہاں ان سے ملاقات پر، ان سے تعلقات پر جو کلمات ان کو کہے جائیں یا وہ ہمیں جواب دے، وہ سب پورا تعلیمی سلسلہ محفوظ ہے۔ جب آپ کسی برادر وطن سے ملاقات کریں، کسی ایسے اللہ کے بندے سے ملے جو ہمارا وطنی بھائی ہے، ہمارے دیش کا باشندہ ہے، اس کا مذہب اسلام نہیں ہے، کسی اور مذہب سے وہ آتا ہے، تب مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے نمستے، نمسکار، ست سری اکال، لام جی نہ کہیں، بلکہ وہ اسے کہیں آداب آداب، اور وہ آپ سے کہتا ہے السلام علیکم، اور وہ پھر کہتا ہے السلام علیکم، اور وہ پھر کہتا ہے، اصرار کرتا ہے، مصر ہے اس پر۔ اب آپ کے ذمے بس اتنی گنجائش بن پڑتی ہے کہ آپ اسے کہنے وعلیکم، لیکن اس کا جو اپنا مذہبی رنگ ہے اس کے کہنے کی اجازت پھر بھی آپ کو نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ آپ مستقل ایک دین کے مالک ہیں جس کی اپنی سرحدیں ہیں، حدود ہیں، بندشیں ہیں، باؤنڈریز ہیں۔ ان کو کراس اگر آپ نے کیا تو ڈر ہے اس بات کا کہ ایمان نہ چھن جائے۔ دوسرے نمبر پر کرنے کے کاموں میں بنیادی طور پر یہ کہ میں اور آپ اپنی عبادت کی حفاظت کریں، اور پہلے نمبر پر معروف یہ کہ ایمان کی حفاظت کی جائے، عقیدہ بچایا جائے، عقیدے کا تحفظ یقینی بنایا جائے، اور اسی خانے کا منکر یہ کہ عقیدہ لٹنے سے بچایا جائے، عقیدے پر ڈاکہ زنی جہاں ہوتی ہو وہاں سے بچا جائے، ایسے کاموں، ایسے افعال و اعمال کو سر انجام دینے سے بچا جائے جن سے عقیدے پر، توحید پر، ایمان پر کسی طرح کا ڈاکہ پڑتا ہو۔ پھر دوسرا کرنے کا کام یہ کہ عبادات کا تحفظ کرے۔ عبادات میں سب سے پہلے ایک مومن مرد پر، مومنہ عورت پر اولین ساعتوں میں وقت ہو جانے کے بعد، اذان کے کلمات گنگنائے جانے کے بعد پہلا کام مرد مسجد میں جائے، جماعت سے نماز ادا کرے۔ عورتیں اولین ساعتوں میں، پہل گھڑیوں میں وقت ہونے کے بعد اپنے گھر میں پردے کے اہتمام کے ساتھ سمٹ کر کہیں وہ اپنی نماز ادا کریں۔ روز محشر کے جاں گداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ وہاں جب میں اور آپ پہنچیں گے، سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا اس چیز کا نام نماز ہے۔ معروف یہ کہ نماز کی پابندی کی جائے، معروفات میں سے یہ امر کہ نماز کا اہتمام کیا جائے، جماعت کی نماز پڑھی جائے، فجر سے لے کے عشاء تک تمام نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔
قرآن مجید اس سلسلے میں مجھے اور آپ کو واضح تعلیمات پیش کرتا ہے. ایک مومن مرد پر، ایک مومنہ عورت پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے. اس سے انحراف کرنے والے، اس سے بھاگنے والے، نمازوں کو ٹھکرانے اور چھوڑنے والے اللہ کے غضب کے مستحق ہے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہے. اور غنیت الطالبین میں شیخ جیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ایک بے نمازی کی نحوست بستی کے 400 گھروں کو متاثر کرتی ہے. 100 دائیں، 100 بائیں، 100 آگے، 100 پیچھے. ایک بے نمازی ہے، 400 گھرانے متاثر ہے. آپ اندازہ لگائیں جس گھر میں سارے بندے بے نمازی ہوں اس گھر کی نحوست کا عالم کیا ہوگا. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرما دے. اس لیے کوشش فرمائیں کہ نمازوں کا اہتمام ہو اور اس معروف کو آپ انجام دیں، اور اس خانے کا منکر یہ کہ نماز چھوڑ دی جائے، یا جماعت کا اہتمام نہ ہو، یا تکبیر اولیٰ کا اہتمام نہ ہو، یا جماعت میں یکسوئی نہ ہو، خشوع خضوع نہ ہو، مطابق سنت نہ ہو. یہ سب اس دنیا کے منکرات ہیں. سب معروفات کو اختیار کرنا ہے اور منکر سے بچنا ہے. باجماعت ادا کرنا ہے، مسجد میں ادا کرنا ہے، مطابق سنت ادا کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے. اللہ کی حضوری کے حصول کے لیے نماز پڑھنا ہے. تیسرا بنیادی کام جو معروفات میں سے ہے وہ یہ کہ اپنے اخلاق درست کرے. اخلاق کی دنیا میں پہلا امر زبان کا بول میٹھا کیجئے، اپنے رویوں کو درست کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تعظیم دے دی جو لائق تعظیم ہے، جیسے آپ کے باپ، آپ کی ماں، آپ کے تایا، آپ کی تائی، آپ کے چچا اور آپ کی چچی اور آپ کے خالہ اور خالو، اور ہر وہ بڑے درجے کا انسان و مسلمان جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے آپ اس کا سمان کریں. جو آپ سے چھوٹا ہے اس پر آپ شفقت کریں. یہ آپ کے اخلاق کے باپ کا معروف دنیا کا تقاضا ہے. اور قرآن مجید نے جو تعلیم مجھے اور آپ کو دی، ما آتاکم الرسول فخذوا، محمد جو دے رہے لے لو، محمد جو کرنے کو کہہ رہے کرو. تو محمد کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ترش رویوں سے پیش نہ آؤ، لوگوں کے ساتھ شیریں کلام کرو، میٹھی زبان استعمال کرو، بڑوں کا سمان کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، عورتوں کو تعظیم دو، بہن بہو بیٹیوں کو تعظیم دو. محمد کہہ رہے ہیں پڑوسیوں کا خیال کرو. محمد کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کا لحاظ کر کے زندگی گزارو. محمد کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کا خیال کر کے زندگی گزارو. ما آتاکم الرسول فخذوہ. چنانچہ روایت میں آتا ہے رسول پاک کہتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا. اللہ کے پاک پیغمبر کہتے ہیں ایمان والوں میں کامل درجے کا مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، زبان کا بول اچھا ہے، زبان کا بول میٹھا ہے، رویے جس کے نرم ہے، لہجہ جس کا سخت نہیں ہے، محبت سے جو پیش آتا ہے، بڑوں کو جو تعظیم دیتا ہے، چھوٹوں پر جو شفقت کرتا ہے، ماتحتوں کے ساتھ اچھا رہتا ہے. اس بندے کے اخلاق اچھے. اسی روایت کے اگلے مضمون میں ہے وَالْتَفْهُمْ بِأَهْلِ، اور گھر والی کے ساتھ اچھا ہے. اب یہ مضمون ایسا ہے کہ اس کی شرح کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم لوگ پہلے سے آلریڈی اچھے ہیں، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مل صاحب گھر والی کے ساتھ تو اچھے ہیں، اور ہیں کس کے ساتھ؟ امی ابا کو تو نکال کے پھینک دیا گیا اور اچھے بن گئے گھر والی کے ساتھ. ایسا سبق جو بندے کو ماں باپ 24 سال میں نہیں پڑھا سکے. ایک خاتون تشریف لائیں جن کو ایک دن پہلے قبلتو کہہ کے نکاح میں قبول کیا گیا، اور پھر اگلے دن کے جو پرینام تھے وہ لوک سبھا سے بھی زیادہ خطرناک تھے. تو اس پہ تو بتانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ صاحب بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ تو کرتے ہی ہیں. اب جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، یہ بہویں روتی پھر رہی، اجی نے سمجھا دو یہ عبداللہ کے ابو بات ٹھیک نہیں کرتے، مانتے نہیں. تو دیکھیں کچھ تو ہے سچائی، اور کچھ پبلک کو رونے کی بھی عادت زیادہ ہی ہو رہی ہے جی. عورتوں کی دنیا جہنم کا حصہ بڑی تعداد میں بنے گی، اس لیے کہ عورت ذات ناشکری بہت ہوتی ہے.
میٹھی میٹھی چیزیں ساری کھاتی آئی، ساری زندگی گزار دی، اور 1 منٹ میں گوبری پھیر کے صاف. کیا کہ 1 منٹ میں کیا کہ جس دن سے اس گھر میں آئی سکون کا ایک لمحہ نہیں دیکھا. کرا کیا؟ تیرے باپ نے کیا کرا میرے لیے؟ امی کچھ تو صحیح بول لو، ہم تو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، ابو آپ کا بڑا خیال رکھتے ہیں. ہاں پتا ہمیں کیسے خیال رکھا. تو بھی چپ ہو جا، وارے تیرا بھی منہ پیٹے گا نہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. تو اس کا بھی منہ پیٹ لے ماں تو یہاں، لیکن اللہ سب دیکھتا ہے اور اس کے سسٹم میں سب لکھا جاتا ہے. وہاں پل پل کا نعمتوں کا حساب دینا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں اور بندیوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ خواتین کو، عورتوں کو اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کی طرف سے ملنے والی نوازشات پر شکر گزار رہے، احسان مند ہو ان کے، کہ وہ ان کے ساتھ جس درجے رسپیکٹڈ معاملہ کرتے ہیں، محبت کا معاملہ کرتے ہیں اور عنایات کا معاملہ کرتے ہیں. ناشکری کا راستہ جہنم ہے. اس لیے رسول پاک علیہ السلام کی تعلیم ما آتاکم الرسول فخذوہ، کرنے کے کاموں میں بنیادی کام کہ آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہوں، پڑوسی کو تکلیف نہ دے. رسول اللہ کہتے جبریل اس موقع کی مناسبت سے، اس بابت جبریل اتنا آئے ہیں، اس پہلو کی مناسبت سے جبریل اتنا آئے کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ یہ پڑوسی کو جائیداد میں، وراثت میں شریک نہ بنا دے. اتنی شدت کے ساتھ احکامات اللہ رب العزت والجلال نے پڑوسی کے، ایک دوسرے پڑوسی کے ذمے نافذ کیے ہیں. سو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ان کو تکلیف نہ دیں، منکرات سے بچیں، ان کا سایہ ختم نہ کریں، ان کی دھوپ ختم نہ کریں، ان کے مکان کے سامنے کوڑا نہ ڈالیں، ان کو تکلیف کی راہیں نہ تلاش کریں، اور ہر اس پہلو سے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں جس سے ہمارے پڑوسی کو کسی درجے میں تکلیف پہنچ سکتی ہے. اور مزید آگے بڑھے تو اپنے معاملات کو اچھا کیجئے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، محمد جو تم کو دے رہے، کرنے کو کہہ رہے، کر لو، لے لو. کرنے کا کام یہ کہ معاملات درست کرو. کونوا قوامین للہ شہداء بینہم بالقسط. قرآن مجید اس سلسلے میں پورا ایک مضمون رکھتا ہے. لوگوں جب معاملات کرنے کا ارادہ کرو تو پھر اس کو تحریر کیا کرو، اس کو لکھا کرو، تاکہ کسی طرح کی بد امنی واقع نہ ہو، کسی طرح کی بد نظمی واقع نہ ہو، تمہارے درمیان کے تعلقات خراب نہ ہو. اس لیے لکھ لیا کرو اور معاملات کرتے ہوئے اجنبی ہو جایا کرو. رہو بھائیوں کی طرح، معاملات کرتے ہوئے اجنبی ہو جاؤ. اور یہ ایک ایسا خانہ ہے جہاں بڑا بڑا دیندار کمزور نظر آتا ہے. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائی، آپ کا سابقہ اگر کسی بندے سے معاملات کے پینل پر ہے اور کسی کا کچھ آپ کے ذمہ نکلتا ہے تو لوٹا دیجئے، دے دیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں اگر آپ نے دینے میں سستی سے کام لیا تو پھر یہاں تو جو کچھ دینا تھا وہاں جو دینا پڑے گا وہ مجھے اور آپ کو برباد کرنے والا ہوگا. سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، بتاؤ میری امت کا سب سے بڑا غریب کون ہے؟ صحابہ نے اپنے انداز میں تعریف پیش کی. حضور نے فرمایا، نہیں، میری امت کا سب سے بڑا غریب وہ ہے پہاڑ جیسی نیکیاں لے کے پہنچے گا، لوگوں کے حقوق اس کے ذمے بہت واجب ہوں گے، اللہ اس کے ذمے سے جو نیکیوں کی کثرت ہوگی اس کو ہٹائے گا اور لوگوں کے جو واجبہ حقوق اس پر نکلتے تھے وہ ادا کرے گا، اور نتیجہ مرتب ہوگا کہ وہ تنہا کھڑا رہ جائے گا، پھر بھی حقوق باقی ہوں گے. پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اب ان سب کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں تاکہ اس آدمی کو پتا چلے کہ دنیا میں ہماری تعلیم کو ٹکرانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اس لیے یہاں اگر آپ پر کسی کا کچھ نکلتا ہے تو دے دیجئے. پیسے کی بات پیسے میں ٹلے گی، زمین کی بات زمین میں ٹلے گی، ریال کی بات ریال میں ٹلے گی.
ڈالر و دینار کی بات ڈالر و دینار میں ٹل جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اگر وہاں دینے کی بات آئی تو پھر معاملہ سنبھالے نہیں سنبھلے گا۔ وہاں ریال نہیں، روپیہ نہیں، ڈالر نہیں، دینار نہیں، پاؤنڈ نہیں، اور روپیہ پیسہ کچھ نہیں، اس سب کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہاں جس کا جتنا واجب حق نکلتا ہے اللہ آپ کے کھاتے کی نیکیاں نکال کے دے گا، اور تب تک دے گا جب تک وہ راضی نہ ہو جائے۔ نتیجے میں خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ پاک میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ حضور نے جن کاموں کے کرنے کو کہا، بنیادی طور پر 5واں کام معاشرت کو درست کیجئے۔ آپ جس سماج میں، جس گاؤں میں، جس محلے میں، جس علاقے میں، جس بستی میں آپ رہتے ہیں، وہاں آپ تو تنہا صرف نہیں رہتے نا، آپ کے ساتھ اور بہت سے لوگ رہتے ہیں۔ وہ ہندو بھی ہو سکتے ہیں، سکھ بھی ہو سکتے ہیں، عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، مختلف المذاہب لوگ رہتے ہیں، مختلف المزاج لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ ہے، مذہب الگ ہے، سماج و برادری الگ ہے، خاندان و کٹم و قبیلہ الگ ہے۔ سو ہر ایک کا مذہب، تہذیب، سماج، قبیلہ الگ ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں میچ نہیں کرتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو مس میچ کرتی ہیں، اور قدم قدم پر یہ مس میچنگ پائی جاتی ہے۔ آپ کا رہن سہن کا طرز الگ ہے، آپ کے پڑوسی کا رہن سہن الگ ہے۔ آپ صفائی کے سلسلے میں کچے ہیں اور آپ کا پڑوسی صفائی کے سلسلے میں پختہ ہے، وہ چند کچرے کے ڈھیر کو بھی اپنے لیے گوارا تو کیا کرتا کہ اس کی طبیعت پر بار ہونے لگتا ہے، اور آپ ہیں کہ کچرے کے ڈھو لگ جائیں تو مسئلہ نہیں، ڈھیر لگ جائیں تو مسئلہ نہیں۔ آپ کے مزاج میں اتنی نفاست اور طبیعت میں پاکیزگی نہیں ہے جتنی آپ کے پڑوسی کی طبیعت میں پاکیزگی اور نفاست پائی جاتی ہے۔ سو آپ کے ذمہ لازم ہے معاشرت کو زندہ کیجئے، اور اسلامی معاشرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے جس سماج میں آپ رہتے ہیں اس سماج کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حضور فرما رہے کامل درجے کا اچھا سچا پکا مسلمان وہ کون جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے اللہ کے دوسرے بندے بالخصوص مسلمان اور بالعموم کل انسانیت محفوظ رہے۔ جس سماج میں آپ رہتے ہیں وہاں آزادانہ طور پر اس طرح رہنے کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی۔ آپ نے ڈیک بجائے ہوئے ہیں، آپ نے ڈی جے بجائے ہوئے ہیں، اور آپ خدا کی شریعت کو اور قانون کو اور ضابطے کو توڑتے پھر رہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے مواقع پر کہ جن مواقع پر ہم ملک میں پائی جانے والی ان عمومی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ہم سیلیبریشن کا موقع ہے 15 اگست، سیلیبریشن کا موقع ہے 26 جنوری، تو ہم ایسے مواقع پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، ایسے موقع پر اپنے ملک کے جشن میں شریک ہو کر اپنی خوشی کو دوبالا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے بندو، ان مواقع پر بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ دوسروں کی بیٹیوں کی عزت سے، آبرو سے اور سماجی رکھ رکھاؤ سے اور شریعت کی حدود سے کسی طرح کا کھلواڑ کرے، اور اس انداز پر آپ رہے کہ اسکولوں میں ڈیک بج رہے، اسکولوں میں گانے بج رہے، اسکولوں میں ڈی جے بج رہے، بچیاں رقاصاؤں کی طرح رقص کر رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہے۔ بالخصوص مسلم کمیونٹی سے جو لوگ اسکول چلاتے ہیں اور مسلم سماج کے جو لوگ اسکولوں کے سنستھاپک ہیں، اسکولوں کے ماسٹر ہیں، اسکولوں کے چلانے والے ہیں، سنچالک ہیں، ان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ خدا کی حدود کا خیال کرے، خدا کی شریعت کی رعایت رکھے، اور کسی کی بیٹی کو تماشا نہ بنائے، ٹھمکے نہ لگوائے، ٹھمکے لگانے کا ماحول پیدا نہ کرے۔ آج آپ کسی کی بچی کا مذاق بناتے ہیں، آج آپ کسی کی بچی سے ٹھمکے لگواتے ہیں، اور اس کو سیلیبریشن کا نام دے کر، یوم جمہوریہ کا نام دے کر یا یوم آزادی کا نام دے کر شریعت کی حدود کو کراس کرتے ہیں۔ وہ دن دور نہیں ہوگا جب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کی عدالت میں آپ کو مجرم بن کر کھڑے رہنا پڑے گا۔ سو اسلامی معاشرت کو زندہ کیجئے، اور اسکول میں
کالج میں، یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو یہ پڑھا کر بھیجئے کہ ایسا کوئی کام اسکولوں، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے سنستھاپکوں کے کہنے سے نہ کیے جائیں کہ جن کاموں کی وجہ سے شریعت داغدار ہوتی ہے، شریعت تار ہوتی ہے، نظام مصطفیٰ پر حرف آتا ہے۔ ہرگز ہرگز ایسے کسی امر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور معاشرت کے بہت سے بنیادی پہلو ہیں، وہ یہ کہ ایک دوسرے کا حقوق ادا کریں، باپ بیٹے کو سمجھے، بیٹا باپ کو سمجھے، ماں بیٹیوں کو سمجھے، بیٹیاں ماؤں کو سمجھے، بھائی جو بڑے ہیں وہ چھوٹوں کو سمجھے، اور جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑے بھائیوں کو رسپیکٹ دیں، عزت دیں، احترام دیں، علماء کی تعظیم کریں، مساجد کے ائمہ کی قدر کریں، مدارس کی قدر کریں۔ اور یہ یقینی سی بات ہے کہ یہ سب جو ایک فیضان کا سلسلہ ہے جس میں 5 چیزیں اس گنہگار نے ذکر کی ہیں، ایمان ہے، عبادت ہے، اخلاق ہے، معاملات ہے اور معاشرت ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا تیار کردہ یہ نسخہ ہے۔ وہ فرماتے تھے جو آدمی ان 5 چیزوں کو اختیار کر لے اور ان کے حصار میں اور دائرے میں شریعت کی روشنی میں اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، بہت جلد اس کی زندگی میں ایک دن آتا ہے جب اللہ اس کو مکمل شریعت پر عمل کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس سب کے لیے، اس سب کو سیکھنے کے لیے آپ حضرات کے ذمہ لازم ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ جماعتوں کا رخ کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں، جماعت میں جائیں، یا علماء کی صحبت میں بیٹھیں، یا خانقاہ کے مشائخ کے ہاتھ پر، ان کے دست حق پرست پر بیعت ہوں، ان اللہ والوں کو اپنے امراض بتائیں اور ان سے اپنی اصلاح و غذا کا سامان کریں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ تمام امور و صفات اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو مدرسوں کے حوالے کریں، مکتب کے حوالے کریں۔ یہی مدرسے جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے بچوں کو ان 5 صفات سے مزین کریں گے، جن 5 صفات پر عمل پیرا ہے ہونے یا رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کامل دین پر عمل کی توفیق عطا کرتا ہے۔ نتیجہ نکلے گا بہت جلدی، آپ دیکھیں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھے اور آپ کو پورے طور پر شریعت و سنت سے مزین نظر آئیں گے۔ ہمارا یہ ادارہ اسی کی ایک کڑی ہے، اسی فیضان کا غماز ہے، اسی فیضان کی عکاسی کرتا ہے، وہی سب کچھ مجھے اور آپ کو ہمارا یہ ادارہ دیتا ہے۔ بالخصوص میرے آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو، نئی نسل کو، میرے آپ کے فیوچر و مستقبل کو یہ ادارہ اسی طرح سجاتا ہے، سنوارتا ہے، بناتا ہے، تیار کرتا ہے۔ میں انتہائی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس ادارے کے بانی مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے رفقا، بالخصوص ان کے فرزند ارجمند جو اس نظام کو لے کر چل رہے ہیں۔ اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔ آپ سے حسب سابق بس یہی ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس ادارے سے وابستہ کریں، خود اس ادارے سے وابستہ ہو، یہاں جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں ان کو مشن بنا کر اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور پوری کوشش کریں کہ یہاں سے ملنے والی ہدایات کو آپ اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اس ادارے کو آپ مرکزی حیثیت دیں، یہاں آئیں، یہاں سے آپ شریعت معلوم کریں، یہاں سے آپ فتاوی وصول کریں، فتوے پوچھیں، آپ یہاں آ کر مسائل معلوم کریں، یہاں آ کر شریعت معلوم کریں، یہاں آ کر یہاں آئیں اور آپ کہیں یہاں کے ذمہ داران سے کہ ہم شریعت پر چلنا چاہتے ہیں، بڑی عمر ہو گئی، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے کوئی نظم و اہتمام کیا جائے۔ امید ہے کہ یہ حضرات آپ کی اس درد کی دوا کا 100% انتظام و اہتمام کریں گے۔ میں بہت زیادہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان 2 بچوں کو، غالباً 2 بچے ہیں حضرت، 3، اچھا 4 بچے ہیں، جن میں سے 1 بیٹی ہے اور 3 بیٹے ہیں جو حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، خیر کثیر کا ذریعہ فرمائے، میرے آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔
تو بہت زیادہ مبارکبادی ان 4 بچوں کے لیے، ایک بچی ہے اور 3 بچے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اسی قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ کو کامل شفا و صحت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات سے بس یہی گزارش ہے کہ اس ادارے سے وابستہ ہوں، اس کا پیغام قبول کریں اور اپنے آپ کو پورے طور پر سال ہر سال کے لیے، پورے سال کے لیے ادارے سے وابستگی کا مکلف بنائیں، اور یہاں دی گئی ہدایات اور یہاں کے پیغامات کو قبول کرتے ہوئے ان پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم زد فزد۔ حضرات گرامی، ماشاءاللہ سے حضرت والا نے نہایت ہی قیمتی گفتگو فرمائے، جاباز